السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں بلدیہ فیکٹری کے اندوناک سانحہ کے لواحقین کو انصاف ملنے کی امید قائم. آج ایک اہم پیش رفت میں مرکزی ملزم تھائی لینڈ سے گرفتار. دوسرے حصے میں بات ہوگی بھارت میں افغانستان کے موضوع پر ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پر. کیا ان کانفرنس سے افغانستان میں امن اور استحکام آ جائے گا؟ آخر میں بات ہوگی اسپیشل پرسنز کے بین الاقوامی دن پہ. کیا ہمارا معاشرہ اسپیشل پرسنز کو ان کا جائز مقام دے رہا ہے؟ سب سے پہلے جناب یہ سب دیکھتے ایک انتہائی اندوناک خبر کہ آپ کی تاریخ میں جو سب سے بڑا صنعتی ڈیزاسٹر ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اس کے متعلق جب 200 حادثہ نہیں، بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ سیبوٹاج ہے، یہ آرسن ہے. اس کے متعلق سندھ پولیس سب سے پہلے مالکوں کے خلاف کیس درج کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں غفلت تو کی انہوں نے، لیکن وہ آرسن کے ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، آپ نے اس پہ ایک جے آئی ٹی بٹھائی. اس کے کچھ سال بعد پتہ چلا کہ جی یہ ہیں وہ ذمہ دار، اور اب ان کو تھائی لینڈ سے گرفتار کیا گیا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کا شہری ہے وہ اپنی نااہل پولیس کی خاطر کتنی بھاری قیمت ادا کرتا ہے. دیکھیں نا، یہ کراچی ہے نا، اتنا بڑا شہر ہے، 2 کروڑ کی آبادی کا شہر، اور وہاں بنیادی ضروریات جو ہے نا زندگی کی، بنیادی وسائل وہ اویلیبل نہیں ہیں. دیکھیں نا، پانی، سیوریج، ہیلتھ، اس کے بعد پولیس کی پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہے. پولیس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کرائم کو انویسٹیگیٹ کر سکے. اب دیکھیں نا، اس کیس میں بلدیہ کے کیس میں بھی جو انویسٹیگیٹ جنہوں نے کیا ہے اور جنہوں نے یہ کہا ہے، پروف کیا ہے اپنا ایویڈنس کلیکٹ کر کے کہ یہ سبوتاج ہے یا ٹیررزم ہے، وہ جے آئی ٹی نے کیا. اب جے آئی ٹی کون ہوتا ہے؟ جے آئی ٹی میں ساری ملٹری لیڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ان کے پاس ٹریننگ ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، وہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اب پولیس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے تو آپ اس سے کیا، ایک تو بدنیتی ہے نا، یہ اس کیس میں تو بدنیتی بھی شامل ہے. لیکن چلیں اگر بدنیتی کو آپ سائڈ پہ بھی کر لیں کہ وہ آنیسٹلی اگر انویسٹیگیٹ کرنا بھی چاہے پولیس، تو پلیس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. شاید ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کچھ سیاسی جماعتوں پہ ماتحت ہیں کہ ان کی بھرتی ہو، ان کی کریئر پروگریشن ہو، ان کے ٹرانسفر ہوں. تو جب آپ کا تعلق ایسا گہرا بن جاتا ہے کچھ جماعتوں سے، تو وہی کراچی بدامنی کیس یاد آتا ہے کہ جو آپ کے محترم جج صاحبان تھے، سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ دیا کہ جی اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پولیس ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے. آپ ابھی بھی یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی، ان جے آئی ٹیز کے رحم و کرم پہ آپ آئے ہیں، اور کراچی کا شہری پیرا ملٹری اور یہ جے آئی ٹیز جو ہیں یہ ٹیمپریری سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر کے ایک سٹرکچر ریز کرنا پڑے گا جو پولیسنگ کرے پوری شہر کی، کراچی شہر کی. کراچی بڑا امپورٹنٹ، اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ شہر ہے. ٹھیک ہے، اگر کراچی خدا نخواستہ مسئلہ خراب ہوتا ہے تو پورا ملک متاثر ہوتا ہے اس سے. اور آپ اگر انویسٹ نہیں کریں گے، آپ اپنے ایلوکیشن آف ریسورسز کو ریشنلائز نہیں کریں گے، آپ پولیس کہاں ریشنلائز کریں؟ کس میں وسائل کس میں زیادہ ہم لگائیں ذرا کراچی شہر میں؟ آپ دیکھیں نا، ڈیٹ سروسنگ کتنا جاتا ہے، میرا خیال ہے 65% جاتا ہے، اور 19 یا 20% ڈیفنس پہ جاتا ہے. اگر فگرز میرے صحیح ہیں. لیکن اب ایلوکیٹ کہاں کیا جائے وسائل؟ زیادہ سے زیادہ کہاں ایلوکیٹ کیا جائے؟ کو ریز کریں، پولیس فورس کو ریز کریں نا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مسئلہ نیت کا نہیں ہے زیادہ، مسئلہ ایلوکیشن آف ریسورسز کا بھی ہے. اگر ایلوکیشن آف ریسورسز ہو رہے ہوں اور پولیس کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہوں پولیس فورس ریز کرنے میں، جو ان سارے کرائم، دیکھیں نا، اب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پہ بلدیہ ٹاؤن میں تو جے آئی ٹی بن گئی، اس کی قسمت جاگ گئی. اور باقیوں میں کیا بنے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 ستمبر 2007 کو جو کراچی میں واقعات ہوئے تھے، اس پہ جے آئی ٹی کیوں نہیں بنی؟
کس نے کرایا, کس کے کہنے 12 پہ مئی یا 12 ستمبر؟ 12 مئی, 12 جو مئی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے صاحب کراچی گئے تھے اور وہاں رائٹس ہوئے تھے, ایک دوسرے کو مارا تھا انہوں نے, روڈ بلاکس کی تھیں, پولیس اس میں انوالو تھی, اور پتہ نہیں کون کون انوالو تھا. نہیں, اس کے لیے جے آئی ٹی نہیں بنی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ہوا کیا تھا. اور اس تصویر کی, اگر میں شاید تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں, اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ شاید یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے لیبر کو توجہ نہیں دی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جی سیبوٹاج ہے اور جو ملزم ہیں بہت ان کو واپس لایا جائے, لیکن جو لیبر والا ایسپیکٹ ہے جناب, زیادہ سے زیادہ لوگ اب آپ کے انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں. اب انفارمل سیکٹر, یہ جو ایکسپریشن ہے, اس سے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حکومتی قوانین جو ہیں ان کا اطلاق نہیں ہوتا, اور جب اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ آپ انڈر دا ریڈار ہوتے ہیں اور آپ پہ کوئی اس طرح کے قوانین اپلائی نہیں کرتے, تو پھر آپ نے جس طرح پنجاب میں دیکھا, آپ نے اب جس طرح آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں, یہ جو سارے بڑے بڑے کارخانے ان کی جی چھتیں گر رہی ہیں, کوئی فائر سیفٹی کا کسی نے بندوبست نہیں کیا ہوا, کوئی انتظام نہیں ہے کہ جی آپ کے بنیادی سیفٹی پروسیجرز کیا ہیں کہ لوگ جائیں, جب تک شاید آپ کچھ جانے بچ ادارے جاتی ہیں. نہیں بنائیں گے, جب تک آپ ریاست کو دیکھیں, یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست کی کوئرسو مشینری تو اپنی جگہ موجود ہے. پولیٹیکل ورکر کو مار پیٹ کرنی ہو, اس کو جیل میں ڈالنا ہو, اس کو کسی کال کوٹری میں ڈالنا ہو, ریاست بالکل موجود, لیکن ریاست کی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. ریاست کی یہ کیپیسٹی کہ وہ سوسائٹی کو ریگولیٹ کر سکے اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے ذریعے, وہ ریاست کی وہ کیپیسٹی بالکل ختم ہو گئی. اور اس پہ بھی جس طرح ہم پہلے نیت کی بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذہنیت کا نتیجہ ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی حکومت کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہو گیا, یہ مسائل پیدا ہو گئے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ڈی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ جی منافع ہونا چاہیے, سرمایہ لگائیں, ڈی ریگولیٹ کریں اور جو انڈسٹری ہے اس کو آگے لے کے جائیں, یہ پرویز مشرف کے دور کا ایک میرے خیال سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ آپ نے لیبر اور لیبر پہ جو قوانین ہوتے ہیں, اس کی جو ریگولیشنز ہوتی ہیں, ان کے جو سیفٹی پروسیجرز ہیں, ان سے آپ نے آہستہ آہستہ سے اپنا منہ پھیر لیا کہ جی پروڈکٹیوٹی کی خاطر یا انویسٹمنٹ کے خاطر, یہ بھی کوئی جرمن کمپنی ہے جس میں یہ سارا پروڈکٹ جا رہا تھا, اس کے خاطر فورن انویسٹمنٹ کے خاطر آپ نے ریگولیشن چھوڑ دیا, بالکل چھوڑ دیا آپ نے. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کر رہا ہوں. اچھا, بڑے نہیں, بالکل صحیح بات ہے نا یار, کہ آپ اپنے جو لیبر آ رہی ہے اس کی سیفٹی کا ذمہ دار کون ہو, اور ترجیح اس کی سوشل سیکیورٹی کا ذمہ دار. اور اس میں میرے خیال سے جو تھوڑی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے جو وڈیرے ہیں, آپ کے جو بڑے بڑے ملک ہیں, جو جاگیردار ہیں سارے, ان کا جو ایک ٹریڈ یونین ہے, ٹریڈ یونین آپ اکثر لیبرز کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کا جو اپنا سب سے بڑا ٹریڈ یونین ہے وہ آپ کا مجلس شورا ہے. نہ وہ ایگریکلچرل ٹیکس ہونے دیتے ہیں, نہ وہ لینڈ ریفارم ہونے دیتے ہیں. ان کے جب مقاصد پہ کوئی جوتا مارے تو وہ ایک دم سے اس طرح ہو جاتے ہیں. لیکن لیبر جو ہے, لیبر کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آپ کا جو ورکر ہے اس کی آواز اٹھانے کا کوئی نہیں ہے. معاشرے میں یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی کیونکہ کوئی سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. فلپ سائڈ اس کی ایک یہ ہے کہ جس طرح گریجولی آپ کی انڈسٹریل کپٹی بڑھے گی نا, اور ورکنگ مڈل کلاس اور جو ورکنگ کلاسز آگے آئیں گی, افلوئنٹ ہوں گی, تو وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی اسرٹ کریں گی. ٹھیک, تو وہ ایز پولیٹیکل گورنمنٹس پہ یہ پریشر ڈال سکتی ہیں کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز, ریگولیٹری سٹرکچرز بنائیں اور سوسائٹی کو, انڈسٹریل پروسیسز کو ریگولیٹ کریں. یہ پروسیس دنیا میں ہوا ہے, لیکن یہ لانگ رن ہے. میں چاہوں گا کہ شارٹ رن میں فوری اقدامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں, آپ اکثر سول سوسائٹی کی تعریف کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی بھی اس میں کچھ قدم پیچھے ہے. سول سوسائٹی بھی جو لیبر کے بنیادی حقوق ہیں اس کے لیے آواز اٹھائے, تاکہ آپ کا عام شہری کو پتہ تو ہو کہ جی صورتحال کہ آپ کا جو لیبرر ہے اس کی کوئی آواز ہی نہیں رہی. خیر, اگلے حصے میں اب بات کریں گے کچھ بین الاقوامی معاملات پر, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پہ, اور ہندوستان اور پاکستان کے بیچ تعلقات میں کیا بہتری آ سکے گی کہ نہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دورائے اب بات ہوگی بھارت میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پہ، اور ہمارے ساتھ اسی موضوع پر رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہیں، معروف صحافی اور تجزیہ کار۔ جی رحیم اللہ صاحب ویلکم۔ جی شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ تمام ممالک نے اس کانفرنس کا افتتاح کیا ہے یہ عہد کرتے ہوئے کہ خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، تو پاکستان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ لیکن پاکستان کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور پاکستان کو بھی ان کی آواز میں لانی پڑے گی، ورنہ پاکستان اکیلا رہ جائے گا۔ پاکستان نے پہلے بھی اس طرح کی جو بھی کوشش ہے اس کی حمایت کی ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں کافی سوالات اٹھتے ہیں اور پاکستان ظاہر ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ اچھا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی اس کانفرنس میں ہوگی، ورنہ اگر پاکستان کی نمائندگی نہ ہوتی تو پاکستان کے بارے میں شاید وہاں پہ باتیں ہوں گی اور اس کا جواب دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو یہ ایک اہم کانفرنس ہے اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے اوپر اتنا عمل درآمد تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ بڑا اہم فورم ہے اور یہاں پہ اپنی بات کرنی چاہیے، دوسروں کی بات سننی چاہیے۔ اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں؟ پاکستان کا جو نمائندے ہیں سرتاج عزیز صاحب، وہ اپنے ساتھ لے کے کیا جا رہے ہوں گے وہاں پر جو پاکستان کے خلاف ایک مہم انڈیا چلائے گا، اس کے مقابلے میں پاکستان کیا آفر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اس کے بارے میں ہوتی ہے خاص طور پہ کہ علاقائی تعاون بڑھایا جائے، کنیکٹیویٹی، ریجنل کوآپریشن، ٹریڈ، ٹرانسپورٹ، یہ ایشوز کافی ڈسکس ہوتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے خاص طور پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی کانفرنسوں میں، چاہے وہ ٹریک 2 ہو، ٹریک 1 ہو، وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ جو بات کرتا ہے تو وہ افغانستان کی بات کرتا ہے۔ افغانستان اور انڈیا دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ان کے نمائندے ہیں، اور ہم نے کئی بار ٹریک 2 میں یہ دیکھا کہ ان کی جو رائے ہے اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ یہاں امرتسر میں بھی ہو، اور ویسے بھی یہ انڈیا اس کو ہوسٹ کر رہا ہے تو ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہوگا۔ اب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پالیسی کا ڈیفینس بھی کرنا ہے۔ پاکستان نے جو پہلے پیشکش کی تھی کہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کرے گا، تو پھر وہ افغان اکثر کہتے ہیں کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے، آپ کوئی عملی کام کریں، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں یا ان کے خلاف کارروائی کریں جو پاکستان میں موجود ہیں۔ تو یہ سوالات تو اٹھیں گے، ان کا جواب تو پاکستان نے پہلے بھی دیا ہے، لیکن چونکہ پاکستان نے اس بات کو مان لیا ہے کہ کئی افغان طالبان رہنما پاکستان میں موجود ہیں تو ان کے بارے میں سوالات ہوں گے، اور یہ ایک مشکل سوال ہوگا، اس کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ اسی سے متعلق یوسفزئی صاحب، دیکھا ہوگا کہ اشرف غنی بحیثیت نو منتخب صدر افغانستان نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن تب سے اب تک تعلقات میں کشیدگی آ گئی ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اب بحال ہو سکے؟ افغانستان میں بھی کافی ان کی مخالفت بڑھ رہی ہے۔ ان کی حکومت جو ہے مخلوط حکومت ہے، نیشنل یونٹی گورنمنٹ، اس نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کو بھی ظاہر ہے آپس میں ڈاکٹر عبداللہ کو اور اشرف غنی کو آپس میں تعاون کرنا پڑے گا تاکہ وہ حکومت کو مضبوط بنائیں اور ایک بات کریں، ایسا نہ ہو کہ دو مختلف باتیں کریں۔ ابھی افغان حکومت نے بھی جو ان کا پیس پروسیس ہے طالبان کے حوالے سے، اس کو انہوں نے ابھی تک اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ طالبان کو کیا دیں گے، اور پاکستان جو کہتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور ممکن ہے آگے جا کر طالبان مین سٹریم میں آ جائیں، انتخابات میں حصہ لیں، تو طالبان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کسی مخلوط حکومت، کوئی مین سٹریم حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان یہ کس حوالے سے یہ بات کر رہا ہے؟ طالبان نے یہ نہیں کہا، پاکستان اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ کافی اس طرح کی ہم ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پاکستان نے یہ کہا کہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ مذاکرات کروا دے گا،
تو وہ مذاکرات ایک بار جو ہوئے تھے وہ بھی میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے کہ وہ تو ایک ملاقات تھی، اس میں کوئی بات آگے نہیں بڑھی، اس کے بعد تو مذاکرات ہی نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے تو اس کو مشکل پیش آئی ہے. سعودی عرب نے توبہ کر لی ہے کہ وہ افغانستان میں پھر کوئی پیس میکنگ کا کام نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بہت بہت شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. یار ویسے ابتدائی طور پہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ کہ سرتاج عزیز صاحب کو کڑوی گولی تو ہے جس طرح کا انڈیا کا رویہ ہے اس کے مقابلے میں، لیکن میرا خیال ہے فیصلہ با دورس نتائج کے حوالے سے بالکل میرا خیال ہے دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنا ریپرزینٹیڈ وہاں بھیجا، ورنہ آپ آئسولیٹ جو انڈیا کوشش کر رہا تھا وہ آپ خود اس بات کی کہ کیا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ نہیں، اس پہ میرے خیال سے تھوڑی سی بات کرتے رہیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. اب بات ہو رہی تھی بھارت میں افغانستان کے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پہ، اور عمر فاروق صاحب نے فرمایا کہ سرتاج عزیز صاحب کا جانا وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور بات میں بتاؤں کہ آج سے 15 سال پہلے کچھ امریکن ڈیلیگیشنز، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، مجھے برنس سینڈی نام تھا ان کا میرا خیال ہے، وہ یہاں آئے تھے. انہوں نے یہاں آ کے نا پاکستانی گورنمنٹ کو اور فورن آفس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو پوسٹ طالبان افغانستان ہے نا جی، اس میں آپ اور انڈیا اس کے حوالے اس میں آپریٹ کرنے کے حوالے سے نیگوشیٹ کر لیں آپس میں، اور کچھ رولز آف دا گیم سیٹ کر لیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو کانفلکٹ نہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہ کر رہے ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، یعنی جنگ سے پہلے، جنگ کے بعد، جنگ کے فوراً بعد. تو پاکستانی فورن آفس نے اور پاکستانی حکمرانوں نے بہت کنٹیمپچوسلی ریجیکٹ کر دی تھی امریکنز کی بات. اس نے کہا ہمیں کون، ہم تو جناب افغانستان تو ہمارا بیک یارڈ. شاید ان کو کنٹیمپٹ سے یہ بات مسترد نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ انڈینز ود میسو انویسٹمنٹ ان افغانستان، روڈ کنسٹرکشن، پارلیمنٹ بلڈنگ بنا دی، انجینئرنگ کے بہت سے پروجیکٹس کر رہے ہیں، ایگریکلچر کے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اب آپ انڈیا کو، آپ یو لائک اٹ اور ناٹ، پاکستان کو پسند آئے یا ناپسند آئے، انڈیا از گوئنگ ٹو اسٹے ان افغانستان. انڈین انفلوئنس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے افغانستان سے، آپ کو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. دیکھیں، اور اسی طرح وہ جو پرائم منسٹر کی آپ نے بھی یہ تیر چلایا، آپ نے $500 ملین پلیج کر دیا افغانستان کی خاطر، آپ نے کر دیا. انہوں نے میرا خیال ہے ایسی پروجیکٹ شروع کیے ہیں انڈیا نے جس سے نہ صرف افغانستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصے دار بن رہے ہیں وہ، بلکہ وہ ایسے کلاسز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں جو باقاعدہ انڈین انویسٹمنٹ پہ پل رہی بغیر کسی شک کے. اس پہ لیکن دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو امریکی سفیر تھے جو اس طرح کا مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ بیٹھ کے رولز آف دا گیم طے کر دیں، جب آپ جائیں گے افغانستان میں اور جنگ کریں گے اور اس ملک کو ہی آپ، اس کے جو بنیادی ادارے ہیں ان کو آپ تباہ کر دیں گے، تو شاید جو باقی جو خطے میں کچھ ممالک ہیں وہ اگر آپس میں بیٹھ کے کچھ رول سیٹ کر لیں اس پہ کنٹینجنٹ کہ جی آپ کی جنگ کیسے جاتی ہے، یہ مجھے مشورہ تھوڑا سا عجیب و غریب لگتا ہے. آپ نے جب اتنی ڈسٹیبلائزنگ فورس بننا ہے تو باقیوں کو کہنا کہ جی آپس میں بیٹھ کے کچھ آپ قاعدے قوانین طے کر لیں، تھوڑی سی مجھے بات عجیب لگی. دوسرا، جب آپ نے کہا کہ جی ہندوستان اب وہ افغانستان میں رہے گا اور یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینی چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جو مجھے پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ پورے کے پورے علاقے اب اس حکومت کے، اشرف غنی کی حکومت کے دائرہ اختیار سے جا رہے ہیں. دائرہ اختیار ان کا محدود سے محدود ہوتا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان It's not a good news for Pakistan. It's not good news for Pakistan at all. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس کی طرف جا رہے ہیں، یہ مستقبل کیا ہوگا. اگر طالبان زیادہ سے زیادہ ٹیریٹری لیتی جا رہی ہے، اگر آپ کی جو افغان نیشنل فورس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیزرٹ کرتی جا رہی ہے، تو مجھے کچھ اس کا جو مستقبل ہے وہ بہت ابھی انسٹیبل لگ رہا ہے. یہ بات بہت سے ایکسپرٹس، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ جب امریکنز وڈرا کریں گے افغانستان سے تو سیول وار، خانہ جنگی از دا لائکلی آؤٹ کم آف امریکن وڈرال. ٹھیک.
اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ایسی پوری کلاس امریکنز نے اور ویسٹرنز نے اور انڈیا نے پروڈیوس کر دی ہے جو طالبان کو ٹف ڈائن دینے کے لیے تیار ہے. ان کی آرمی بھی 4 لاکھ کی آرمی بھی کھڑی ہو گئی ہے, پولیٹیکل کلاس بھی کھڑی ہو گئی ہے جو ویسٹرن پیسوں پہ پلتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنا جو انٹرسٹ ہے, اپنا جو پولیٹیکل فیوچر ہے, وہ سارا کا سارا ویسٹ کے کھاتے میں ڈال دیا. اس میں بس میرے خیال سے شاید 3 نقطے ہیں. اگر آپ طالبان کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں نا تو there is going to be a civil war in افغانستان, اور آپ کو ملے گا کچھ نہیں بغیر کسی شک کے. اب لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل کلاس بن رہی ہے, افغانستان کا مسئلہ کیا ہے جناب؟ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ لیفٹ پہ آپ کے وار لارڈز ہیں, رائٹ پہ آپ کے طالبان ہیں, بیچ میں آپ کے دوستم جیسے میں تو سمجھتا ہوں درندے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے شاید افغانستان کی جس طرح آپ نے کہا کہ جی ایک کلاس بنتی جا رہی ہے اور وہ ان ساروں سے فنڈز لے رہی ہے, ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب تک اپنا آؤٹ ریچ نہیں بڑھائیں گے, جب تک عام افغان شہری کو نہیں لگے گا کہ حکومت کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی, تو یہ اسی طرح مٹ جائے گی یہ کلاس کسی بھی خانہ جنگی میں جس طرح نجیب اللہ کی حکومت گر گئی تھی اس ہی سیکنڈ جب روس نے اپنا جو فنڈ تھا وہ ختم کر دیا تھا. مجھے آپ مجبور کر دیتے ہیں کہ میں ان پاپولر سٹانس لوں اس ٹاک شو میں. لیجئے. میں آپ کو بتاؤں نجیب اللہ میں اور اس پولیٹیکل کلاس میں بہت فرق ہے. اچھا, ٹھیک, نجیب اللہ کی کوئی پاپولر بیس نہیں تھی, ٹھیک ہے, کمیونسٹ پارٹی کی پاپولر بیس تھی جو کابل کا ایجوکیٹڈ کلاس. اشرف غنی صاحب کی کہاں بیس ہے؟ اشرف غنی صاحب کی پاپولر بیس نہیں ہے. اشرف غنی صاحب کے ساتھ جو وار لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے وہ پورے پیٹنج نیٹ ورکس کو پریزائڈ کر رہے ہیں, ان کی پاور بیس بھی ہے, ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں. یہ افغانستان از اے فریکچرڈ سوسائٹی, وار لارڈز ہیں وہاں پہ, اور وہ وار لارڈز اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور ویسٹ کے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا یہ کہ اشرف غنی صاحب جب نئے منتخب ہوئے تھے تو ایسا لگا تھا ان کے جو جس طرح انہوں نے بات کی تھی, وہ جو انہوں نے جذبات کچھ ظاہر کیے تھے کہ پورے خطے کے لیے ایک طرح کی ہمدردی اور پاکستان کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا. بہتر ہوگا اگر اس پوائنٹ پہ بھی 2016 میں بھی ہم اس ہاتھ کو تھام لیں. کل بھی ہم یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہوں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل کے پروگرام میں بھی ہم یہ بات ڈسکس کریں کہ اگر پاکستان اینٹی انڈیا ریٹرک میں انگیج کرنے کی بجائے یا اینٹی اشرف غنی ریاست افغانستان کے ساتھ یکجہت ہو جائے, نہیں یکجہت نہ ہو جائے, پاکستان اس بات کو تسلیم کر لے کہ کراس بارڈر ٹیررزم is the major issue threatening regional security. جہاں وہ تو بات پہلے سے ہی تسلیم کی ہے, اور اگر اس پہ آپ خیر اس پہ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ کا صرف نقصان ہی نقصان ہے. اس پہ بالکل اتفاق کریں گے, اور اگلے حصے میں بات کریں گے ڈسیبلٹیز اور انٹرنیشنل ڈے فار ڈسیبلڈ پرسنز پہ. پاکستان میں کیا اسپیشل پرسنز کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دیا جا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی اب کہ کیا ہمارا معاشرہ اسپیشل پرسنز کو اپنا جائز مقام دے رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں عاطف شیخ صاحب جو اسپیشل ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. جی شیخ صاحب ویلکم. تھینک یو. عاطف شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو اسٹیٹسٹکس بھی آ رہے ہیں کہ 5% کے قریب جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں یہ اسپیشل پرسنز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ساتھ میں اس تعداد میں 2% کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر سال. ہماری حکومت کا اور معاشرے کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو معذور افراد کی تعداد ہے پاکستان میں, اس کا ابھی تک صحیح طور پہ تعین نہیں کیا جا سکا. اکارڈنگ ٹو 1998 سینسس جو 1998 میں مردم شماری ہوئی تھی, اس کے مطابق یہ تعداد 2.49% بتائی جاتی ہے.
جبکہ اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق دے آر 10% آف دا ہول پاپولیشن. اور جو ورلڈ رپورٹ آن ڈسیبلٹی 2012 میں شائع ہوئی، ورلڈ بینک نے شائع کی تھی، اس کے مطابق 12% آبادی جو ہے معذور افراد پہ مشتمل ہے. اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ ڈسیبلٹی کو ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا. اور ایک اور بڑی ایک جو فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے مردم شماری کے جو کوشچنر ہے اس میں ڈسیبلٹی کا کوشچن بالکل ہی شامل نہیں ہے. تو اگر ایسا ہوا تو یہ معذور افراد جو ہیں پھر انکاؤنٹڈ سٹیزن آف دا پاکستان رہیں گے. اور اگر 10% بھی ایزیوم کیا جائے، جو کہ میجورٹی جگہ گورنمنٹ بھی کوٹ کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی ابھی تک ریپرزنٹیشن پراپرلی پالیسی میکنگ میں نہیں ہو سکی. اچھا شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ سے آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں اور معاشرے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کویشچن کیا ہے، کیونکہ اٹس اے ٹوین ٹریک اپروچ. معاشرے میں نہ صرف وہ لوگ شامل ہیں جو بظاہر معذور نہیں ہیں، معاشرے میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ معذور افراد خود بھی اور ان کے فیملی ممبرز اور وہ لوگ جو نان ڈسیبل ہیں، یعنی جن کا ڈسیبلٹی سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. تو جو ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہے ڈسیبلٹی کے بارے میں ابھی تک پاکستان میں، وہ زیادہ تر چیریٹی یا میڈیکل ماڈل کے اوپر بیسڈ ہے. یعنی معذور افراد کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہیں یا پیشنٹ ہیں، ان کا علاج ہو جائے تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، یا سمجھا جاتا ہے کہ چیریٹی کے ذریعے اگر ان کی مدد کر دی جائے، بیت المال کے چیک مل جائیں گے تو سارا کام ختم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسے ٹوین ٹریک اپروچ، ایک طرف یہ کہ ڈسیبل پرسنس کے ایشوز کو رائٹس کے طور پہ سمجھنا ضروری ہوگا. اگر آپ انوائرمنٹ انیبلنگ کریں گے، اگر آپ انوائرمنٹ انیبل کر دیں گے تو سب بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ سکیں گے. تو یعنی کہ اگر ڈسیبلٹی جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر بیسڈ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ لیول پہ ہمیں گورنمنٹ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ لیجسلیشن بنانی ہوگی. 1981 آرڈیننس فار دا ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ آف ڈسیبل پرسن ایک ایسا آرڈیننس ہے جو صرف امپلائمنٹ، ریہیبلیٹیشن اور 2% کوٹے کی بات کرتا ہے، جبکہ ڈسیبل پرسنس کی لائف میں بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں. ان کو اسپورٹس پہ شامل ہونا ہے، ان کے لیے سائن لینگویج چاہیے، ہسپتالوں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ ان کے لیے ایکسیسیبلٹی چاہیے، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں انوائرمنٹ ایکسیسیبل ہونا چاہیے. بلائنڈ لوگوں کے لیے کمیونیکیشن سافٹ ویئر کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں اس وقت ہی ممکن ہیں جب پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان ڈسیبلٹی کے لیے رائٹس بیسڈ لیجسلیشن کرے گی. گورنمنٹ آف پاکستان نے 2011 میں UN کنونشن آن دا رائٹس آف پرسن ڈسیبلٹیز کو ریٹیفائی کر دیا تھا، اور ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا کام سٹارٹ نہیں ہوا. جبکہ جو کنٹری UN کنونشن کو ریٹیفائی کر دے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی لیجسلیشن کو ڈسیبل UNCRPD کے مطابق بنائے، جس میں ڈسیبلٹی رائٹس کی بات کی جائے. اگر ہم یوں دیکھیں تو مطلب اب کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو کسی بھی شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ شکایات کیا ہیں گورنمنٹ سے اور معاشرے سے؟ شکایات کیا ہیں؟ ایک تو ایکسپیکٹیشنز کی بات ہو گئی نا، شکایات کیا ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا. چار قسم کے بیریئرز ہیں جو معذور افراد فیس کر رہے ہیں ڈیلی اپنی لائف میں. پہلا بیریئر ہے ایٹیچیوڈنل بیریئر، معاشرے کے نیگیٹو منفی رویے، یعنی معذور افراد کو دیکھتے ہی حقارت کی نظر سے دیکھنا اور یہ کہنا کہ توبہ توبہ، یہ اس طرح کانوں کو ہاتھ لگانا، اس سے ہم معذور افراد کو گھروں میں بند کر دیتے ہیں. وہ باہر اگر نکلنا بھی چاہیں تو منفی رویے ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. دوسرا بیریئر ہے انوائرمنٹل بیریئر، جس کی میں ابھی پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ہماری کنسٹرکشنز، ہمارا ٹرانسپورٹ، کوئی چیز بھی ڈسیبل پرسنس کے لیے انکلوسیو یا ایکسیسیبل نہیں ہے. تیسرا بیریئر ہے ہمارا کمیونیکیشن بیریئر سے مراد یہ ہے کہ جب یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہو یا کوئی نیوز چل رہی ہو، کوئی امپورٹنٹ بلیٹن ٹی وی پہ آ رہا ہو، تو کبھی بھی وہ سائن لینگویج کے ساتھ، جیسے کچھ عرصہ پہلے کبھی ایک ٹی وی چینل پہ آیا کرتا تھا، کبھی سائن لینگویج کے ساتھ ہمیں کوئی امپورٹنٹ خبر نظر نہیں آتی، یعنی وہ بات ڈیف لوگوں تک نہیں پہنچتی. ہماری امپورٹنٹ جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ سائن لینگویج موجود نہیں ہے. تو یہ وہ 3 بیریئرز ہیں جو معاشرے کی طرف سے معذور افراد کو فیس کرنے پڑتے ہیں.
चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर मैंने पहले भी बात की वो है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये कि जब तक लेजिस्लेशन नहीं की जाएगी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेवोल्यूशन के बाद डिसेबिलिटी अफेयर्स को देखने के लिए, डिसेबल पर्सनस के मामलात को देखने के लिए कौमी सतह पे कोई इदारा मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर आखिर में अगर शेख साहब आखिर में ये आप बता सकते हैं, आपकी जो स्टेप फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और लोगों में ये शऊर पैदा कर रही है इस मौजू के मुतल्लिक, अगर आप ये बता सकते हैं कि आम शहरी क्या कर सकता है और मुस्तकबिल में ये फाउंडेशन क्या करेगी कि अवेयरनेस बढ़ती जाए और डिसेबल्ड और स्पेशल पर्सनस को माशरे में उनका जायज़ मकाम दिया जाए। हम लोग स्टेप जो स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, हम लोग गुज़श्ता 17 साल से दोनों सतहों पे काम कर रहे हैं। हम लोग आवाम के अंदर डिसेंसिटाइजेशन भी कर रहे हैं। डिसेंसिटाइजेशन का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि हम ओवर सेंसिटाइज्ड हैं डिसेबिलिटी के बारे में। हमें जब तक समझ नहीं आएगी कि डिसेबिलिटी इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, हम उस वक्त तक डिसेबिलिटी या डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस अवेयरनेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आम लोगों के लिए मेरा फिर भी ये मैसेज होगा कि डिसेबिलिटी को एज अ लाइफ स्टाइल एक्सेप्ट करें, एक मुनफरिद अंदाज़ ज़िंदगी। और दूसरी तरफ हम काम कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ एज ए डिसेबिलिटी एडवाइज़र। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने अभी आईटी एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी बनाई है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल, जैसे आप लोगों ने मीडिया पे देखा होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आने वाले इलेक्शंस में हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि पोलिंग स्टेशन एक्सेसिबल हों। इसी तरह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अनाउंस किया है कि डिज़ास्टर रिस्ट्रक्शन जो प्लान है पाकिस्तान का वो डिसेबिलिटी सेंसिटिव होगा। तो ये चीज़ें जो हमें आने वाले सालों में, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अगले साल जब हम इंटरनेशनल डे के ऊपर बात कर रहे हों तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें हम ये इस लेवल तक कर चुके हों कि आवाम के अंदर इतना शऊर आ चुका हो। बिल्कुल ठीक। तो शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करने की भी और कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। साहब हैं जो मेरे हिसाब से कई तामीरी इक़दामात ले रहे हैं, उनकी फाउंडेशन भी ले रही है और उनका हुकूमत से भी मुस्तकिल वो राब्ते में है। और वो इसको आपको नज़र आ रहा है कि कुछ पिछले गुज़िश्ता साल उसको आगे लेके आ रही है सिलसिले को। बड़े अच्छे काम है मेरे ख्याल। हम सारी चीज़ों की तरह इसमें भी बहुत पीछे हैं, तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है जी, हद से ज़्यादा। लेकिन अगर आप ये देखें कि उन्होंने जो एटीट्यूडनल बात की वो शायद सबसे ज़रूरी और सबसे अहम है कि इस बात को आप तरजीह दें, तोबा ना करें, घर में ना बंद करें, अवेयरनेस पैदा करें और इनको माशरे में वही मुकाम दें जो उनका बनता है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और उमर फारूक साहब को अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए। और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।